پہلے ہمیں مارا اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے کپڑے اتار کے تو چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو بچیوں۔ آپ کی بیٹیاں بھی پاس تھیں؟ میری بیٹیاں بھی پاس تھیں۔ تو میں نے کہا ظالم انسان یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میری بیٹیاں کہتے ہیں ہمیں مار دو، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، آپ باپ ہو، خدا کے لیے ہم پہ رحم کرو۔ میرے کپڑے اتار کے پھر میرے ساتھ کرنا، بچیوں کو کہا کہ ادھر آؤ دیکھو یہ ایسے کے سامنے آپ کے ساتھ سب؟ ہاں سب کچھ کیا۔ ان بچیوں سے بھی کہتا ہے کہ کپڑے اتارو، مجھے بھی کہتا ہے کپڑے اتارو۔ میں نے کہا کہ ہمیں مار دے، میری بچی جو یہاں چیخنے لگی کہ ہمیں مار دے، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے۔ یہ میری بچی ہے، اس کے بھی کہتا ہے بیڈ پہ لیٹ جاؤ تینوں۔ اس وقت اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مجھے دھمکایا ہی اتنا ہوا تھا کہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے تمہاری پھپھو اور آنٹی کو مارا اسی طرح میں تمہاری ماما کو مار دوں گا، اور ڈر تھا کہ کہیں ماما کو کچھ کر نہ دے۔ اور یہ جب یہ کرتا تھا حرکت تو اگلے دن پھر ماں جی کو میرے سامنے مار کے کہتا تھا، اشارے کر کے کہتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے بتایا تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، اگر اب ایسے ماروں تو پھر تمہاری ماں کو ایسے ہی مار۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ بیٹی 13 سال کی ہے، یہ کب سے ہوتا رہا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ تقریباً میری بچی کہتی ماما 3-4 ماہ سے یہ اسی طرح مجھے بابا جو تھے نا اپنی حوث کا نشانہ بناتے تھے، اور پھر مجھے اس حد تک دھمکایا ہوا تھا کہ اگر تو نے کسی کو تک اپنے فیس امپریشن یا کسی سے بات شیئر کی تو سب سے پہلے میں نے تمہاری ماں کو مارنا ہے۔ وہ کیا کہ اور اس کے بعد تم دونوں کو میں نے وہاں لے جانا ہے کہ جہاں تم اپنوں سے کبھی مل ہی نہ سکو۔ تو اس طرح جب میرے سامنے آنا تو بچی نے پریشان ہونا، اور اس کو مطلب اشارے سے جو کچھ اس طرح اس نے پھر وہی میں نے اس سے پوچھنا تحریم بیٹے کیا ہے کیوں اس طرح، لیکن کہتی ماں کچھ نہیں، ویسے میری طبیعت خراب ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ کیا دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو درندگی کا شکار بنایا، لیکن بڑی بیٹی جو ہے نا جب میں اسے کہتی کہ یہ مطلب مجھے بچیاں پریشان لگتی ہیں تو کہتا ہے کہ تم یہ آپ ماں بیٹیاں سازش کر رہی ہو اور مجھے جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو، آپ کے دماغ ٹھیک ہونے والے ہیں، اپنے دماغ ٹھیک کرو۔ لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کچھ کیا یا یہ نہیں ہے۔ تو جب بھی مجھے پریشانی اس کے چہرے سے نظر آتی تو میں اسے کہتی تو، لیکن وہ ہمیں مارنے لگ جاتا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، بہت کچھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ایک بیوی ہونے کے ناطے میں نے کہا جو زندگی میں جو ہے چلو وہ ہے، لیکن میرے بچوں کو، لیکن آخر وہ مجھے مارتا، اس کے بعد وہ اب بچیوں کو مارنا شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ ان کو بھی مارتا۔ ہم کہتے ہیں اس کے کردار سے کبھی ایسا نہیں لگا کہ اس کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہیں کہ یہ باہر بھی کچھ ایسا کرتا ہوگا؟ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتا تھا کہ میں نے کسی کو آج تک نہیں چھوڑا، جو میرے سامنے آئی ہے نا اس کو اپنی درندگی کا میں نے نشانہ بنایا۔ اور گھر میں اس نے یہ جو تھا ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کا سسٹم بنایا ہوا تھا، اور عورتیں آتی تھی اور ان میں سے بھی چند عورتوں کو جن کے ساتھ کچھ جو سمجھ والی ہوتی تھی یا کچھ جو لوکل ایریا کے لوگ ہوتے تھے یا جاہل عورتیں ہوتی تو ان کے ساتھ ان کو میڈیسن دے کے بے ہوشی کس طرح کر کے وہ ان کو بھی اپنی وحشت کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ اس طرح کا درندہ تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے کہتا تھا کہ میرے سامنے جو بھی آئی ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ آپ نے ایسے شوہر سے جان کیوں نہیں چھڑوائی جو ایک شوہر کے نام پر، ایک باپ کے نام پر داغ تھا؟ آپ نے کیوں نہیں اس سے جان چھڑوائی؟ یہ باپ کے نام داغ اس نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا، نہ بچی کو۔ اب اس حد تک میں نے بچی سے بھی بہت پوچھا، میرے بچے بابا نے آپ کو ڈانٹا ہے کچھ کیا؟ نہیں ماما بابا نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تھا کہ اس نے خود، میں دن رات رب سے روتی تھی اور دعائیں کرتی تھی، اور میں کہتی یا اللہ اگر یہ باپ ہے یا اس میں انسانیت ہے تو یا اللہ اس کو اور انسان بنا دے، اگر اس میں کوئی کسی قسم کا برا فعل ہے یا اللہ اس کو خود ہی پکڑ۔ آپ کو جب یہ پتہ لگا آپ نے کیا تحریم کی باتوں پر یقین کیا یا آپ نے خود بھی دیکھا کہ سب ہوتے ہوئے؟ اس نے خود میری آنکھوں کے سامنے پہلے ہمیں مارا، میری بڑی بیٹی کو بھی مارا، مجھے بھی مارا، مجھے اتنا زیادہ مارا، میری بیٹی کو مارا، اس کا سر پھٹ گیا، ادھر سے بھی اس کا وہ سویل ہو گیا، اور اس کی ٹانگ پہ بھی چوٹ آ گئی، اس کا بھی پاؤں جو ہے وہ بھی اس کا بھی خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور مجھے بھی اتنا زیادہ مارا کہ میرا سر جو، اور اس کے بعد میرے یہ سارا جسم کالا سیاہ اور سوج گیا، اتنا اس نے مجھے مارا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے کپڑے اتار کے تو چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو بچیوں۔ آپ کی بیٹیاں بھی پاس تھیں؟ میری بیٹیاں بھی پاس تھیں، تو سارا کچھ اندر سے لا کر کے اس نے پھر کہا کہ میری طرف دیکھو۔ تو میں نے کہا ظالم انسان یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر میری بیٹیاں کہتے ہیں ہمیں مار دو، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، ہمیں یہ کیا، ہم خدا کے لیے
आप बाप हो, खुदा के लिए हम पे रहम करो। ये क्या तुम्हारा रवैया है, ये क्या तरीका है, आप ये क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हो। फिर इसने फिर मैंने भी बहुत फिर बार बार मुझे मारे और फिर यही तरीका इसने फिर मेरे कपड़े उतार के फिर मेरे साथ करना, बच्चियों को कहा कि इधर आओ देखो ये ऐसे के सामने आपके साथ सब। हाँ सब कुछ किया। फिर कमरे में ले गया, हमें कमरे में बंद करके लॉक कर दिया। फिर कमरे में बंद करके तो इन बच्चियों से भी कहता कि कपड़े उतारो, मुझे भी कहता है कपड़े उतारो। मैंने कहा कि हमें मार दे। मेरी बच्ची जो यहाँ चीखने लगी कि हमें मार दे, हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो कहता है कि बस जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मैंने आप मुझे इस बात पे उकसा रही हो कि मैं वो करूँ जो मैं नहीं करना। पता नहीं वो क्या बात थी जो वो नहीं था कर रहा। इस सामने बच्ची के साथ कुछ किया इसने। ये मेरी बच्ची है, इसके भी कहता है बेड पे लेट जाओ तीनों। तो बड़ी हम सब हमने कहा हमें मार दो, हमें नहीं ज़िंदगी चाहिए। फिर कहता है कि हाँ उस वक़्त इसने इकरार किया कि हाँ मैं इसके साथ करता हूँ और करता रहूँगा, कि मैंने किया ऐसे किया। इसको भी साथ लेटा लिया, इसको भी। तो और बड़ी बेटी को कहता है कि तू पीछे खड़ी हो जा, तो इसको भी साथ लिटा लिया। और इसने ये मेरी आंखों के सामने इसने ये फिर हरकत की। तहरीम बेटा आप मुझे ये बताओ, 2-3 महीने से अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, आप में क्यों नहीं हिम्मत हुई अपनी माँ से ये बात शेयर करती? आप समझदार थी, आपने अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इन्होंने मुझे धमकाया ही इतना हुआ था कि मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी। और इन्होंने ये कहा था कि जैसे तुम्हारी फूफो और आंटी को मारा इसी तरह मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा। इस वजह से मैंने नहीं बताया था और डर था कि कहीं मम्मा को कुछ कर ना दे। और ये माँ जब ये करता था हरकत तो अगले दिन फिर माँ जी को मेरे सामने मार के कहता था, इशारे करके कहता था कि देखो अगर तुमने मुझे बताया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, अगर अब ऐसे मारो तो फिर तुम्हारी माँ को ऐसे ही मार दूंगा। तेरी में कब से हो रहा था आपके साथ? 4-5 माह से हो रहा है मेरे साथ ऐसा ही। आपकी मामा उस टाइम कहाँ होती थी जब ये सब कुछ होता था? कभी कभी तो ये मुझे किसी बहाने के लिए ऊपर बुला लेता था जहाँ पे इसने अपना सारा डेंटल का काम किया हुआ था, किसी ना किसी बहाने से। तो फिर माँ जी नीचे होते तो फिर ऊपर ये ऐसे भगाती शुरू कर देता था। नहीं तो कभी नीचे जब माँ जी घर ना हो ना, हमसायों के पास अगर कोई चीज़ लेने जाएं खाने के लिए तो फिर ये ऐसी हरकत करता था। आपको कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई ऐसे बाप की बेटी होते हुए? हम तो कहते हैं कि ऐसा बाप दुनिया में कभी किसी को मिले ही ना हो। बच्ची का नाना भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू इस तरह के दरिंदे को बेटी दे दी और बेटी इतनी मारपीट अपने साथ बर्दाश्त करती रही, इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही, आपकी नवासियाँ बर्दाश्त करती रही, आपको कभी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है उनके साथ? तमाम का तमाम मुझे पता है। हर एक नकलो हरकत उनकी गंदी हमारे दिन रात परेशानियों में गुजरी। हर वक्त बंदूक 12 बोर हाथ में लिए हमारे पीछे आगे पीछे रहता था। आपने कभी अपनी बेटी को ये नहीं सोचा कि बस अब मैं बिठा लूँ अपने घर में? अब भी तो अपनी बेटी को बिठाया है, पहले क्यों नहीं बिठाया? पहले इसलिए नहीं बिठाया कि 2 बेटियां और 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उसका मेरे दिल में ये ख्याल था कि बेटी सब्र से काम लें, जालम मत्थे लग गया है, लिहाजा देखो बेटा में रल पिया मिल जाता है। खैर है कोई नहीं डर, अल्लाह ने साड़ियों मंगा जड़ियाँ ने 16 साल का बेटा था एक्सीडेंट के साथ चला गया। बाद में हर वक्त ही बंदूक के साथ इनको भी मारता और हमें भी बंदूक सामने रख कर मैं उड़ा दूँगा, मैं मार दूँगा। अपनी जानें लुकाए लुकाए इस मंजिल पे पहुँचे।